بندہ ہم میں سے گھر میں سکون سے رہنے والا نے نہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے ذہن جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کسی گناہ کا خیال آ جانا، اس کے بارے میں میرا رب نے معاف فرمایا، اور بدگمانی یہ ہوتی ہے اس خیالات کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دینا، پھر اس خیالات کا اظہار اپنے ذہن میں بار بار کرتے رہنا، پھر اس بدگمانی کا خیال دوسروں کے سامنے کرتے رہنا، پھر اسی سے وجہ سبب بن جاتی ہے کہ انسان کے گھر کتنے انسان ہوتے ہیں اس بدگمانی کی وجہ سے گھر کے گھر جو ہوتے ہیں وہ اجڑ جایا کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان ابلیس یدع عرشہ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس یدع عرشہ علی الماء، پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، فرمایا کہ ثم یبعث سراہ، پھر اپنے لشکر کو بلاتا ہے اور لشکروں کو بلا کر بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر دنیا میں فساد کرو، تو فَأَدْنَاهُمْ بَيْنَهُ مَنْزِلَةً، اور اس شیطان کے سب سے قریب وہ شخص ہوتا ہے جو اعظمہم فتنۃ، جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کر کے آتا ہے۔ فرمایا کہ فتنہ کیسا ہوا؟ تَرَقْتَهُ حَتَّى فَرَدْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِمْرَأَتِهِ، اور سب سے بڑا فتنہ یہ قرار دیا گیا کہ جب کوئی مرد اور اس کی بیوی، میاں بیوی، شوہر اور بیوی میں جو فتنہ برپا کر کے آتا ہے، شیطان اس کو اپنا عظیم تر جو شیطانوں میں درجہ ہوتا ہے وہ اسے عطا کر دیا کرتا ہے۔ اب ایک گھر کو فساد میں برپا کرنے کا شیطان نے کتنا جال بچھایا ہوتا ہے، اور وہ جا کر کوئی ایسا کام تھوڑی کرتا ہے کہ جا کر زہری فساد کرتا ہو، نہیں، بلکہ کبھی وہ مرد کے ذہن کے اندر بدگمانی کا بیج ڈال دیتا ہے، اور کبھی وہ عورت کے ذہن کے اندر بدگمانی کا بیج ڈال دیتا ہے، تو یہ فساد کی سب سے بڑی جڑ بن جاتا ہے۔ تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ کسی انسان کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ کسی انسان کو برا سمجھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے جب تم دیکھو کہ فلاں شخص مجھے برا لگتا ہے تو یوں سمجھو کہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ برا میں ہوں۔ المرأۃ مرأۃ المؤمن، کیونکہ مومن کا شیشہ ہوتا ہے، جب میں شیشہ اٹھا کے دیکھوں گا تو میری شکل مجھے نظر آ رہی ہوگی، اسی طرح سے جب میں کسی شخص کو برا سمجھ رہا ہوں گا تو یوں سمجھو کہ اپنا عکس جو ہے اس کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں۔ اگر بندے کو سمجھنا ہو کہ بندہ نیک ہے یا برا ہے، اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ ہم نیکیاں کرنے والے ہیں یا برائیاں کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہنے والے، نماز پڑھنے والے، اپنے محلے میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارا خیال کیسا ہے۔ اگر یہ خیال ہے کہ یہ اچھے ہیں تو یوں سمجھو کہ ہم خود ہی اچھے ہیں، وہ اچھے ہوں یا نہ ہوں وہ الگ بات ہے۔ اگر ہمیں یوں نظر آتا ہو کہ وہ برے ہیں، میں ہی نیک ہوں، تو پھر سمجھ لو کہ ہم ہی برے ہیں، وہ لوگ اچھے ہی ہوں۔ المرأۃ مرأۃ المؤمن، تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ خیال کا آ جانا، گناہوں کا خیال آ جانا، تو اس کے بارے میں تو معافی مل جاتی ہے، تو لیکن یہ جو بدگمانی ہوتی ہے اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ تکبر اور یہ حسد انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ تکبر کرنے والے شخص کے لیے اللہ نے جنت کو بھی حرام قرار دیا، تکبر چاہے تھوڑا سا ہو یا زیادہ۔ فرمایا کہ تکبر جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما من رجل، تو فرمایا کہ ایک شخص ہو اس کے دل کے اندر فی نفسی، جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو تکبر اس کا یہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں اس سے اعلیٰ اور ارفع ہوں، اور میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے نمبردار ہوں، میں اس کا بڑا چودھری ہوں یا میں اس کا سربراہ ہوں۔ جو تکبر ہوتا ہے وہ انسان کو انسان سے اعلیٰ سمجھنے والی بات ہوتی ہے۔ تو دوسری حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے شخص پر اللہ نے جنت کو حرام کیا، تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے
کہ میرے پاس مال دولت ہے، میں چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں، میں چاہتا ہوں میری جوتی اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ تکبر فرمایا کہ یہ اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، اچھی جوتی پہن لینا تکبر کی علامت نہیں ہے۔ تکبر کی علامت تب پیدا ہوتی ہے، وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر خیال آ جانا کہ میں ان انسانوں سے اعلیٰ ہوں، یا میں ان انسانوں سے الفا ہوں، یا ان کے بارے میں حسد دل کے اندر رکھ لینا، اس کو تکبر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کپڑے پہن کے اچھے جا رہا ہے تو اللہ جمیل بھی ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے تو اس کا نعمت کا اظہار اپنے جسم سے ہونا لازمی ہے۔ اگر اللہ نے مال دولت دی ہے تو اچھے کپڑے پہننا لازم ہے، اچھی جوتی پہننا لازم ہے۔ تو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق اچھا رہنا لازم ہے، لیکن تکبر تب